کہانی ایک مینا کی۔ ایک تھی مینا نے پیپل کے درخت میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح سویرے وہ چپکے سے اپنے گھونسلے سے نکلتی، سیدھے باغ میں پہنچتی، طرح طرح کے پھل کو توڑ کر پہلے خود کھاتی، پھر اپنے پوٹے میں بھرتی اور بچوں کو کھلاتی۔ ایک دن مالی باغ میں گھوم پھر کر درختوں پہ لگے پھل دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس بار فصل خوب اچھی ہوئی ہے، مالک بہت خوش ہوگا۔ پھلوں میں داغ دیکھ کر پہلے تو اس نے سوچا پھلوں کو کیڑا لگ گیا ہے، پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کسی پرندے کی شرارت ہے۔ یہ سوچ کر وہ بازار سے پنجرہ لے آیا، اسے درخت پر لٹکا دیا اور اس میں کچھ پھل اور پانی رکھ دیا اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ مینا روز کی طرح باغ میں آئی، کٹے ہوئے پھلوں کی لالچ میں پنجرے میں آ گئی۔ پنجرے کی کھڑکی پھٹک سے بند ہو گئی، باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو وہ گھبرائی، پنجرے میں اڑ اڑ کر تھک گئی تو چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مالی یہ دیکھ رہا تھا، بہت خوش ہوا کہ میرا سارا باغ تباہ کر دیا تھا، اب مزہ آیا۔ ادھر مینا کو خیال آیا کہ اس کی آواز بہت سریلی ہے، اگر وہ گیت گائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کو آ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا گیت گانا شروع کر دیا۔ اے بھائی جانے والے رنگ چو 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 چو، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے رنگ چو 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 چو، آندھی آئے اڑ جائیں گے رنگ چو 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 چو، مینا روتی جائے رنگ چو 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 چو۔ ایک ہاتھی والا وہاں سے گزرا، اس نے مینا کی آواز سنی اور وہ سمجھ گیا کہ کوئی پرندہ مصیبت میں ہے۔ وہ باغ میں آیا تو مینا کو پنجرے میں بند پایا۔ اس نے مالی سے کہا میرا ہاتھی لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ مالی کہنے لگا تمہارا ہاتھی لے لو تو اسے کھلاؤں گا کیا، یہ باغ، چلو بھاگو یہاں سے۔ ہاتھی والا خاموش ہو کر چلا گیا۔ مینا نے پھر اپنا گیت شروع کر دیا۔ اس وقت ایک اونٹ والا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مینا کی درد بھری آواز سنی تو اس پر بہت ترس آیا۔ سوچا یہ ضرور مصیبت میں ہے، اس کے بچے ہوں گے جو اس کی راہ تک رہے ہوں گے۔ اس نے مالی کو تلاش کر کے کہا کہ مینا کو آزاد کر دے، چاہے اس کا اونٹ لے لے۔ مالی کو بہت غصہ آیا، چڑھ کر بولا کوئی میرے نقصان کا نہیں سوچتا ہے، جو ہے مینا ہی کی طرفداری کرتا ہے، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ یہ دیکھ کر مینا سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، مینا ایک بار پھر اپنا گیت گانے لگی۔ گھوڑے والا رک کر گیت سننے لگا، وہ مینا کو ڈھونڈتا ہوا باغ میں آیا اور مالی سے کہا اس معصوم پرندے کی دعا لو، اسے آزاد کر دو، چاہے میرا گھوڑا لے لو۔ مالی غصے سے بولا مجھے اس کی دعا نہیں چاہیے۔ رات باغ میں چور گھس آئے، چوروں نے مالی کو رسی سے باندھ دیا، اس کی جیب سے سارے پیسے نکال لیے اور وہ چیختا چلاتا رہا، پر وہاں اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا، کیونکہ وہاں مینا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو اس کی آواز کو سن سکتا۔ صبح ہوئی تو مینا نے پھر گیت گانا شروع کر دیا۔ مینا کا دکھ بھرا گیت سن کر ایک شخص باغ میں آیا، اس نے مینا کو پنجرے میں بند اور مالی کو رسیوں سے جکڑا پایا۔ اس نے مالی کی رسیوں کو کھول دیا، آزاد ہوتے ہی مالی نے درخت پر لٹکے پنجرے کو کھول دیا